سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کو جب ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ دین میں نئی چیز بدعت یہ گمراہی ہے اور اللہ اور رسول اور ان کے دین کی مخالفت ہے، تو وہ اپنی بدعت کو جائز ٹھہرانے کے لیے ایک جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ آج کئی چیزیں ہم ایسی استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ ہاں، جیسے یہ پنکھا نہیں تھا، ہاں، یہ کان میں جو میں نے مائک لگایا یہ نہیں تھا، چشمہ پہنا ہے یہ نہیں تھا، یہ ٹیبل اس طرح سے نہیں تھا، ٹیبل کرسی تھی، اور ایسی بہت سی چیزیں، مشینیں، موبائل وغیرہ۔ تو یہ انتہائی سطحی قسم کا اور ایسا سوال ہے جسے ایک عام آدمی بھی موٹی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی دم اور جان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت نے جس کو بدعت کہا ہے یا جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ دین اور نیکی سمجھ کر کرنے والے کاموں کے تعلق سے۔ دین مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہاں، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا من احدث فی امرنا ھذا، من احدث، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس امر سے مراد دین، ہمارے اس حکم میں، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی قبول نہیں ہوگا۔ یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کلیئر ہے، آپ معنی مطلب سمجھیں کہ دین کے معاملے میں جو دین نہیں ہے ہم اس کو دین بنا دیں۔ ایک نیکی، ایک عبادت، ہاں، کوئی دیکھ کے آئے کہ بھائی عیسائی لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں، بہت اچھی لگی، وہ اسلام میں وہ کرنے لگے، چلے گی؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بغیر ان دلیلوں کے، اس بدعتی سے سوال کریں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 سجدہ بتائے، ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں نا ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا؟ سب سے زیادہ عبادت میں بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جو ادا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں، نوافل میں خاص طور سے خوب دعا کرنی چاہیے، قبول ہونے کا زیادہ امکان اور چانس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کو پسند ہے، اللہ بندہ قریب ہوتا ہے۔ اب مجھے سجدہ بہت اچھا لگا تو میں یہ بولوں کہ ایک رکعت میں 2 ہی ہے، سجدہ اتنی اچھی چیز ہے تو 3-4 کر لو، چلے گا؟ جی شیخ، نہیں اس سے پوچھیں ہم، اس بدعتی سے، کہ ایک رکعت میں 3 سجدہ کروں چلے گا؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کا دل کیا بولتا ہے؟ اب میں اس کے جواب میں بولوں کہ پنکھا تھا کیا؟ آپ پنکھا یوز کر رہے ہو نا، تو چونکہ پنکھا نہیں تھا یوز کر رہے ہو، اس کو کوئی حرام نہیں بولتا، تو 3 سجدہ کر سکتے، بنتا ہے، کچھ سیٹنگ ہے؟ یہ بالکل الٹی بات ہے۔ یہ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو عمل بتایا، اس کے علاوہ کوئی عمل اختیار کرنا، جو تعداد بتائی اس تعداد میں چینجنگ کرنا، جو جگہ بتائی اس جگہ میں چینجنگ کرنا، جو تاریخ بتائی اس تاریخ میں چینجنگ کرنا، دین میں بدعت ہوگی، کیونکہ وہ دین ہے۔ عرفہ میں حاجی کو کس تاریخ کو؟ عرفہ میں 9 تاریخ کو رہنا ہے۔ اب آپ اور ہم جائیں اور کہیں کہ یار عرفہ میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے 9 تاریخ کو، ہم 8 کو آ جائیں گے یہاں، یا 10 کو آ جاتے، جانے دو، بھیڑ بھاڑ کم ہو جائے گی، جب لوگ نکل جائیں گے تب آئیں گے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب گئے تھے، بولے سعودی گورنمنٹ بہت بیوقوف ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، بولے رمیے جمار پہ اتنی بھیڑ ہو جاتی، ہاں، کنکری مارنے کے، ارے تو 25-30 بنا دینا چاہیے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو پھر کعبہ بھی جو ہے 3-4 بنا دینا چاہیے۔ ارے ہاں یار، نہیں بنا سکتے، پھر ان کی سمجھ میں آیا۔ تو کون سی چیز کہاں ہے؟ دیکھیے یہی جہالت ہے، یہ علم نہ ہونے سے جو سوال آیا کہ بدعت کو آدمی دین سمجھ رہا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے، اس سے علم دین کی اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ جب آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا بدعت، ایک آدمی بدعت کر رہا ہے دین میں ایسا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن، صحابہ کرام بدعت کرتے تھے کیا؟ نہیں، لیکن ہر جمعہ کو صحابہ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابھی میں بولوں تو بولے اختلافی بات کر رہے ہیں، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول ہر جمعہ کو بولتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھیے ہوشیار رہنا، دین میں کوئی نئی چیز اختیار نہیں کرنا، عبادات، نیک عمل، صالح عمل، جتنا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتایا اتنا اختیار کریں۔ ہم ان بدعتیوں سے ایک اچھے ڈھنگ سے یہ سوال بھی کریں، ہاں، سمجھانے کے لیے، ایسے جواب دیتے ہیں تو جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، ایسا جس پر وہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ایک بات بتائیے کہ جتنا عبادت کا اور نیکیوں کے کمانے کا طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، جتنا صحابہ کرام نے کیا ہے، کیا اس میں کچھ کمی ہے؟ کیا آپ کو میڈ ان انڈیا کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کم ہے کچھ؟ اس میں کچھ کمی ہے کیا؟
اس سے اچھی دعا کوئی بتائے گا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کی دعائیں بتائی، ہاں، چاشت کی نماز بتائی، فرض 5 نمازیں بتائی، نوافل بتائی، سنن بتائی، کھانا، پھر کھانے کے بعد کی دعائیں، کمانا، حلال روزی کمانے کے لیے محنت مشقت، علم دین کا سیکھنا، مسجدوں میں جانا، دین کی خدمت کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، بیوی کا حق، بچے کا حق، ماں باپ کا حق، ہاں، اپنی تعلیم حاصل کرنا، یا آپ جو دے رہے ہیں، آپ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ سب کرنا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، چلتے پھرتے اذکار کرنا، دن میں جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ معاف ہوگا، اس دن شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ پھر قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے غور و فکر کرنا، یہ چند عمل میں نے بتائے، ایسے اور بھی کئی عمل اور سنتیں ہیں، خاص خاص موقعوں کی خاص خاص اعمال اور سنتیں ہیں، رات کو تہجد کی نماز ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں پر، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کو بدعتوں کے لیے ٹائم ملے گا کیا؟ ہم ان سے پوچھیں۔ یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معمولات اور بتائی ہوئی تعلیمات ہے، اس میں کچھ کمی ہے، ہاں، وہ فلاں پیر صاحب اور فلاں بابا جو ہے اس کمی کو پورا کریں گے؟ بدعت کا اختیار کرنے والا، آخری بات، امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد رکھنا چاہیے کہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے، پنکھا موبائل الگ چیز ہے، وہ دنیا ہے، دین نہیں ہے، ہاں، اور پنکھا اس وقت بھی جلتے تھے، یہ پاور والا آ گیا۔ تو اگر کوئی شخص، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت دین تھا آج بھی وہی دین ہے، اگر کوئی شخص نیا کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، رسول نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں، رسول کو نہیں معلوم ہے، مجھ کو پتا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ۔ پھر امام مالک نے یہ جملہ کہا کہ جو اس وقت دین تھا وہی آج بھی دین ہے، قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے، ہاں۔ یہ ایک آیت اور جو 2 حدیث پڑھی، یہ آپ اچھی طرح دماغ میں سمجھا لیں، دنیا کی ہر بدعت اس سے رد ہو جائے گی۔